बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर जो आई है वो ये है कि नैब की नाअहली एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आ गई। ये ब्रॉडशीट का केस है। ये ब्रॉडशीट स्कैंडल बाकायदा तौर पर नैब के गले पड़ने वाला है और ये जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना पनामा 2 साबित होगा, वो तो अपनी तरफ से कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के लिए होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये नैब के लिए पनामा साबित हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी नाअहलियाँ खुल खुल कर सामने आ रही हैं, यानी मुआहिदा करने से लेकर और अदायगी करने तक। अब ये जो नई नाअहली सामने आई है वो ये आई है कि जो $28 मिलियन तकरीबन अदा किए गए हैं ब्रॉडशीट को लंदन की एक अदालत के हुक्म के ऊपर, तो उसमें अदायगी में इतनी उजलत और इतनी तेज़ी दिखाई गई है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसका 15% विद होल्डिंग टैक्स काटा जाना था वो नहीं काटा। इसका मतलब है कि $43 लाख का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और जो तकरीबन 70 करोड़ रुपए के करीब बनता है। और अब FBI जो है वो नैब से ये पैसे वसूल करेगा। मकसद ये है कि ये पैसे नैब की जेब से जाएं या पहले जो मेन किटी है पाकिस्तान की, यानी महकमा ख़जाना है, वहाँ से काट लिए गए हैं। तो दोनों साइड पे नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ ना, नुकसान तो हुआ टैक्स पेयर का, नुकसान तो हुआ आपका, नुकसान तो हुआ मेरा। नैब ने अगर अब 70 करोड़ रुपये जमा करा दिया तो वो 70 करोड़ किसी और काम आ सकता था। यानी ये एक नया टीका जो है ये पाकिस्तान के अवाम के ख़जाने में लगा है और इसकी नाअहली है। इसको इसमें कोई यानी ये कह लें कि इसके पीछे कोई साजिश है या इसके पीछे किसी का कोई बदनवानी है, ये क्या है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इसके ये भी नैब को भी तो पूछे कि यार ये आप मुआहिदा ऐसा करते हैं कि जनाब वो 1 महीना पहले कंपनी बनी होती है, उसके साथ आप मुआहिदा कर लेते हैं और उसके बाद मुआहिदा भी इस किस्म का करते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी आप बताएगा कि फ़लाँ जगह पर पैसे पड़े हैं जो लूटी हुई रकम है, तो उसका 20% आप ब्रॉडशीट को देंगे, और चाहे वो ब्रॉडशीट दे या ना दे। यानी अब जो पैसे अदा किए गए हैं ब्रॉडशीट को, उसमें से 1 रुपया भी, यानी ये 20% अदा करना था, लेकिन 1 रुपया भी पाकिस्तान को नहीं मिला हुआ, लेकिन पाकिस्तान को $30 मिलियन की डज लग गई है, उत्थे काम पै गया। यानी ये एक ऐसा काम है जिसको कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बाण ने। तो ये वो वाला हिसाब किया है इस मुआहदे ने। और अब आखिरी जो इसमें सीन हुआ है वो ये हुआ है कि वो जो $43 लाख काटना था, ज़र मुबादला हमारा $43 लाख का बचना था, वो भी किसी ने ध्यान नहीं किया। ना उस कमेटी ने ध्यान दिया जो असद उमर साहब की सरबराही में कायम हुई थी, ना वजारत ख़जाना ने इस पर गौर किया, ना नैब ने गौर किया। ये नवंबर में इन्होंने $30 मिलियन जो है वो ऑलरेडी जमा उधर करवा दिया था हाई कमीशन के अकाउंट में, क्योंकि पता था कि केस हारे हुए हैं और ये केस का जब फैसला फाइनल आएगा तो हम जमा करवा हमें देने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी इसको जमा करवा दिया था। बहरहाल ब्रॉडशीट के हवाले से जो इनको यक रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब उसको उसके वाहिद रुकन हैं, तो उनके ऊपर एतराज़ात आ गए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन पर एतराज़ कर दिया और उनका कहना है कि चूँकि ये पनामा केस के उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, और पनामा केस की सारी जो इंक्वायरी है या सारे जो JIT बनी थी वो बेस करती है ब्रॉडशीट की तरफ से की जाने वाली उस इंक्वायरी के ऊपर या उस मालूमात के ऊपर जो कभी कहीं साबित नहीं हो सकी। और इसका सबूत ये है कि जनरल अमजद साहब जो कि नैब के चेयरमैन रहे पहले और जिन्होंने ये मुआहिदा किया था, उन्होंने ये बरतानवी अदालत में खड़े होकर कहा कि जनाब इन्होंने हमें सिर्फ बताया, कोई ऐसी दस्तावेजी सबूत नहीं दिए जिसकी बना पर हम आगे कोई कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ कर सकते। तो ये एक सिलसिला है। तो अब ये जो 2 वकला की सबसे बड़ी एसोसिएशन हैं या बॉडीज़ हैं, उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि जस्टिस शेख अजमत सईद को इससे रिज़ाइन कर देना चाहिए और इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि शेख अजमत सईद ने डट गए हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो बनागा,
جو کوئی مزید تنقید کرتا پھرے میں تو یہ کام کروں گا، یہ قومی ذمہ داری ہے۔ تو وہ انہوں نے بہرحال اس کو قبول کر لیا اور اس کے ٹی آرز جاری کر دی گئی ہیں، اور ٹی آرز میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میری نظر میں بہت اہم ہے اور اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ شیخ عظمت سعید کی جگہ پہ کوئی اور صاحب ہوتے، لیکن بہرحال حکومت کیونکہ ایک سیاسی طور پہ اس کمیشن کو استعمال کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے شیخ صاحب کا انتخاب کیا۔ میں شیخ صاحب کی کسی انٹینشن پر یا شیخ صاحب کی کسی اہلیت پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کیونکہ میں کوئی قانونی آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ وہ ایک بہت اچھے جج ہیں اور رہے ہیں یا ہوں گے، لیکن بہرحال چونکہ وہ اس میں شریک ملزم کے طور پر آتے ہیں، کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا براڈ شیٹ کے ساتھ تو یہ نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے۔ تو یہ جو ٹی آر ہے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ معاہدہ 2000 میں ہو گیا اور اس کمپنی براڈ شیٹ کا اور ایک جو دوسری کمپنی تھی اس کا انتخاب کس طرح ہو گیا، اور یہ معاہدے اتنے یعنی فہم و فراست سے بڑے دور کی باتیں جو اس میں لکھی گئی ہیں، اور کوئی عقل مند آدمی اس پہ سائن نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ سائن کیے گئے تو وہ کیسے ہو گئے، اس کی وہ تحقیقات کریں گے۔ تو اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیخ صاحب خود اس کا حصہ تھے، وہ خود بتا دیں کہ جناب جنرل مشرف کا دور تھا، جنرل امجد چیئرمین تھے، فاروق آدم جو ہے وہ پراسیکیوٹر جنرل تھے، ان کا جو بیٹا ہے وہ نیوی یا ایئر فورس میں رہا تھا، اور اس کے بعد ایک اور شخصیت تھے ان کے سسر جو تھے وہ بھی جرنیل تھے۔ تو ان سب نے مل ملا کے تو یہ سائن کروا لیا اور یہ معاہدہ ہو گیا۔ یہ اس میں کچھ ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، ساری باتیں جنرل امجد صاحب بتا چکے ہیں، یہ ساری باتیں براڈ شیٹ کا جو سربراہ ہے کاوہ موسوی وہ بتا چکا ہے۔ تو یہ سارا کچھ موجود ہے، یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت چونکہ طے کر چکی ہے کہ ان کی چونکہ اپنی کارکردگی کوئی نہیں، 0/0 کارکردگی ہے، مہنگائی آسمان پر چلے گی، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا ہے یہ جو صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، ان کے دور میں کرپشن بڑھ گئی، نہ یہ صاف ہے نہ شفاف ہے، یعنی ان کے دور میں جو پاکستان کی حالت ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ باقاعدہ طور پر کیچڑ میں لتھڑی ہوئی ہے، کرپشن کے کیچڑ میں، اس کی دلدل جو ہے نا وہ سب طرف سے ان کو اس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کا نمبر تھا کرپشن کے انڈیکس میں وہ 4 پوائنٹ بڑھ گیا، یعنی پاکستان نے صرف ایک چیز میں ترقی کی ہے اور وہ ہے کرپشن۔ پہلے 120 تھی، اب 124 ہو گئی ہے۔ نون لیگ کا دور، جس کو سب سے کرپٹ دور یہ کہتے ہیں، اس دور میں یہ انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 117 تھا۔ تو یہ اب تک ہم اتنے درجے اوپر آ چکے ہیں۔ تو اب حکومت کے پاس چونکہ ہے کچھ نہیں کرنے کو، تو اس پہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب کریں کیا، تو سیاست تو کرنی ہے، حکومت بھی چلانی ہے، لہٰذا اپنے مخالفین جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو آپ کرپٹ ثابت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کمیشن کا سیدھا سیدھا مقصد ہے، اس کو یہ کریں گے، ورنہ یہ کوئی 2+2=4 کا حساب ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جنرل مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دبئی میں، ان کو بلا لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ معاہدہ کیسا ہو گیا، وہ حکمران تھے، اسی طرح وہ بلا لیں ان کو، اپنا جنرل امجد صاحب کو بھی، ان سے بھی پوچھ لیں، اور اگر تھوڑا سا کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں تو شیخ عظمت سعید صاحب تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے خود بھی ملزم کے کٹہرے میں آ جائیں اور وہاں سے پوچھ لیں کہ جناب آپ بتا دیں کہ آپ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل تھے، آپ کو اس معاہدے کا نہیں لگ، کیا آپ نے اس پہ کوئی اعتراض کیا؟ تو اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ تو یہ مطلب اس سے ٹوٹل جو سارے کا سارا کمیشن بنایا گیا ہے، اس پر تمام سیاسی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں، اس پر بار ایسوسیشن تنقید کر رہی ہیں، وکلا کر رہے ہیں، صحافی کر رہے ہیں، یعنی ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے، لیکن حکومت چونکہ خان صاحب کی ہے، خان صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی من مرضی کے آدمی ہیں، انہوں نے کہہ دیا، بس ایک دفعہ کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ اس پہ عمل ہوگا اور وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک میس ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، اور جس طرح سے پہلے سے سیاسی ماحول جس ٹیمپریچر پہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے حالات اس سارے سیاسی ٹیمپریچر کے متقاضی ہیں، کیا وہ اس حالات کو برداشت کر لیں گے؟ ہماری معیشت کی حالت پہلے ہی خراب ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں حکومت دی، اس طرف کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، کوئی گل نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بس ایک ہی طرف توجہ ہے کہ نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے اور میں بڑا صاف۔
میں بڑا صاف نیٹ اینڈ کلین آدمی ہوں، باقی سب چور ہیں. یہ جو ان کی اپروچ ہے اس کی وجہ سے حالات یہ بنے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر غربت اس لیول پر ہے جس لیول پہ، یعنی ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ پسماندہ جو معیشت ہے نا وہ پاکستان کی ہے. ہم سے افغانستان اچھا ہے، ہم افغانستان کے حالات جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں. اور جہاں پر خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں، جب جیلیں لگی ہوئی ہے پچھلے 30 سال سے، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ایک دوسرے سے صرف الزام ہی لائی جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں. یہ اس صورتحال میں کیا کمیشن تحقیق کرے گا اور نیب والوں سے کون پوچھے گا یہ 43 لاکھ ڈالر کہاں بھائی، یہ کیسے چلے گئے؟ اس کی بھی کوئی انکوائری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس طرح بھی کوئی توجہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ قانون کے تحت نیب کی اس غفلت کو، اس بدعنوانی کو کوئی چیک کر سکتا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے تکلیف یہ ہے کہ 43 لاکھ ڈالر میرے اور آپ کے عام آدمی کے پاکستان سے چلے گئے ہیں. 29 ملین ڈالر کے علاوہ جو نیب کے ایک غلط معاہدے کی وجہ سے پاکستان کو ادا کرنے پڑے تھے، یہ مزید ایک ٹیکہ لگا ہے. یہ صورتحال تھی جو میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.